بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ، فلسطین اور بالخصوص رفح بارڈر پر اس وقت اسرائیلی ملٹری فورسز کی طرف سے نہایت ہی وحشیانہ انداز سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور رفح بارڈر پر مسلمان اس وقت بھوک اور پیاس کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں۔ ایک طرف انہیں اسرائیلی ٹینکس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، دوسری طرف ان پر ایریل انویژن کے ذریعے بمباری کی جا رہی ہے، اور تیسری طرف ان کے بچوں کو، ان کے والدین کو ان کے سامنے زندہ جلایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوجوں کی طرف سے جس انداز سے مختلف ہاسپٹلز کو نشانہ بنایا گیا، تو یہ بات یقینی ہے کہ یہ مکمل طور پر ایک جینوسائیڈل وائلنس کے منصوبے کے ساتھ مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ غزہ میں بہت ساری اجتماعی خبریں دریافت ہو رہی ہیں، جن میں سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹے مسلمان بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، ان کی لاشیں برآمد ہو رہی ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب فلسطین کی جنگ ایک نہایت ہی حساس مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، یروشلم یعنی مغربی کنارے میں بھی باقاعدہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور باضابطہ طور پر اسرائیلی آفیشلز کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اب یروشلم اور فلسطین میں بھی مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ میں بالخصوص پاکستان کے علماء سے گزارش کروں گا کہ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف بیان دینے کے بجائے اور ایک دوسرے کے خلاف کیمپین لانچ کرنے کے بجائے یہ وقت ہے کہ پاکستان اور پوری امت مسلمہ کو اپنے کامن اینیمی کے خلاف متحد کیا جائے۔ ہر وہ کام جس سے امت میں انتشار پیدا ہوتا ہو، ہر ایسا کام جس سے پاکستان کے لوگ افتراق اور انتشار کا شکار ہوتے ہوں، ایسے تمام تر کاموں اور باتوں سے اوائڈ کیجیے۔ یہ وقت امت میں اتحاد قائم کرنے کا ہے، نہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف اپنے وسائل، اپنے وقت اور اپنی کاوشوں کو صرف کرتے رہیں۔ ہم نے کسی زمانے میں سنا تھا کہ جب بغداد تباہ و برباد ہوا، جب سقوط غرناطہ ہوا، جب دہلی کو تاخت و تاراج کیا، تو اس عہد کے علماء آپس میں باہمی چپقلشوں اور جنگ و جدال میں مصروف تھے۔ ہمیں پہلے اس بات پر یقین نہیں آتا تھا، لیکن غزہ اور فلسطین کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ان تمام تر احوال کو دیکھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس دور میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ طلب کی ہے کہ جو علم نافع نہ ہو۔ کوشش کیجئے کہ ہمارے علم سے دوسروں کو نفع پہنچے، ہم اپنے اس علم کو دوسروں کو نقصان پہنچانے کا باعث نہ بنائیں۔ یہ وقت ہے کہ اسلامی معاشرت کی حفاظت کی جائے، اسلامی عقائد کا دفاع کیا جائے، اور بالخصوص اپنے فیملیز کے ایمان کی حفاظت کریں۔ جو اخلاقی گراوٹ بحیثیت ایک قوم ہمارے اندر بہت بدترین انداز سے داخل ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم اس اخلاقی گراوٹ سے خود کو، اس اخلاقی زوال سے خود کو اوپر اٹھائیں اور بہتر انداز سے اپنی قوم کی تربیت کر سکیں۔